صلوات تعجیل ظہور حضرت قائم آل محمد علیہ السلام کے لیے بآواز بلند ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا ومولانا أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المنتجبين المكرمين الذين قال الله تعالى في شأنهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم وقاتليهم وظالميهم ملعونين من يوم ظلمهم إلى أبد الآبدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وخطابه المتين بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون صلوات بارگاہ احدیت میں التجا ہے عزاداران آل محمد جہاں جہاں مصروف عبادت ہیں سب کو اپنی حفظ و امان نصیب فرمائے بزرگ اسلاف جنہوں نے عزاداری کی خدمت کرتے ہوئے اس بے مثال وراثت کو ہم تک پہنچایا انہیں اس کا بہترین اجر عطا فرمائے قبروں کو نور سے منور کرے آخرت کی منزلیں آسان کرے عذاب آخرت سے محفوظ فرمائے بہشت برین کے بلند درجات کا حقدار بنائے جو لوگ اس سلسلے کو قائم رکھے ہوئے ہیں اور جس بھی لحاظ سے اس میں اپنی مدد اور اعانت شامل حال کرتے ہیں خداوند منان ان کی اس اعانت کو شرف قبولیت نصیب فرمائے ان کے رزق میں وسعت اور برکت عطا فرمائے صحت و عافیت اور ہر قسم کے الہی انعامات سے انہیں نوازے اور ان پر اپنی رحمتیں دنیا میں بھی نازل فرمائے اور آخرت میں بھی نازل فرمائے ہماری اس نسل کو بھی بہترین عزادار بنائے اور آئندہ نسلوں کو بھی بہترین عزادار ہونے کی توفیق نصیب فرمائے اپنی ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات سورہ المومنون کی پہلی آیت کریمہ میں ارشاد رب العزت ہے بے شک فلاح پا گئے وہ لوگ جو مومنین ہیں
جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع سے کام لیتے ہیں، بآواز بلند صلوات۔ کامیابی اور فلاح ہر انسان کا اصلی مقصد ہے، بلکہ ہر انسان کی فطرت میں یہ بات موجود ہے کہ وہ کامیابی سے محبت رکھتا ہے اور ناکامی سے نفرت بھی رکھتا ہے اور اسے ناپسند بھی کرتا ہے۔ فطرت کا خالق اللہ رب العزت ہے۔ اس نے انسان کی فطرت میں کامیابی سے محبت اور ناکامی سے نفرت اسی لیے رکھی ہے تاکہ وہ حقیقی کامیابی کے پیچھے دوڑے اور حقیقی ناکامی سے دور رہنے کی کوشش کرے۔ فقط اتنی بات قابل غور ہے کہ کامیابی حقیقی کیا ہے اور کامیابی عارضی کیا ہے، ناکامی حقیقی کیا ہے اور عارضی ناکامی کیا ہے۔ قرآن مجید نے اس پر بہت زیادہ محنت کی ہے اور انسان کو اس امر کی طرف توجہ دلائی ہے کہ تیری کامیابی فقط اس دنیا تک محدود نہیں، بلکہ تیری کامیابی اس زندگی کی اصلی کامیابی ہے جو اللہ نے موت کے بعد تجھے نصیب فرمانا ہے۔ چونکہ انسان بسا اوقات اپنی ظاہری آنکھوں سے جو کچھ دیکھتا ہے یا ابتدائی سوچ سے جو کچھ سوچتا ہے اسے ہی حقیقت سمجھ لیتا ہے۔ رب العزت نے یہ چاہا ہے کہ وہ اپنی دل کی آنکھوں سے بھی کچھ دیکھے اور حقیقت بین نگاہوں سے بھی کسی چیز کا جائزہ لے۔ اس کی حکمت کا یہ تقاضا ہوا کہ وہ اصلی کامیابی کو ان آنکھوں سے نہ دکھائے بلکہ ان آنکھوں سے دکھائے جن آنکھوں کے نور میں نبوت معاون ہوتی ہے، رسالت معاون ہوتی ہے، ولایت و امامت معاون ہوتی ہے اور اللہ کی کتابیں معاون ہوتی ہیں۔ جو لوگ نہ نبوت کو مانتے ہیں، نہ رسالت کو مانتے ہیں، نہ ولایت کو تسلیم کرتے ہیں، نہ امامت کو تسلیم کرتے ہیں، نہ قرآن کو مانتے ہیں، نہ دیگر کتابوں پر یقین رکھتے ہیں، ان کی سوچ فقط اس زندگی کی کامیابی تک محدود ہو جاتی ہے اور وہ اسی کامیابی کے پیچھے دوڑتے رہتے ہیں۔ لیکن جو لوگ نبوت و رسالت و ولایت و امامت کی حقیقتوں کو تسلیم کرتے ہیں وہ اس چیز کو بھی تسلیم کرتے ہیں کہ زندگی فقط موت تک نہیں ہے بلکہ اصلی زندگی موت کے بعد شروع ہوتی ہے۔ جو لوگ موت تک کی زندگی پہ یقین رکھتے ہیں وہ کربلاؤں پہ یقین رکھتے ہیں، اور جو آخری زندگی پہ یقین رکھتے ہیں وہ کربلا پہ یقین بھی رکھتے ہیں، کربلا میں شریک بھی ہوتے ہیں، کربلا سے گزرنا بھی پسند کرتے ہیں اور ان کی زندگی ہی کربلا قرار پا جاتی ہے۔ واضح ہوا کہ کربلائی سوچ اور ہے اور غیر کربلائی سوچ اور ہے۔ جو لوگ کربلا پہ یقین رکھتے ہیں اور کربلا سے محبت رکھتے ہیں وہ اس زندگی کی کامیابی کو اتنی بڑی کامیابی نہیں سمجھتے جتنی بڑی کامیابی وہ ہے جس کی طرف حضرت امام حسین علیہ السلام کی نگاہ تھی۔ بڑی صاف اور واضح سی بات ہے، اگر حضرت امام حسین علیہ السلام کی نگاہ میں موت تک کی زندگی ہی فقط زندگی ہوتی
تو کبھی وہ اتنی بڑی قربانی نہ دیتے جتنی بڑی قربانی انہوں نے کربلا میں دی ہے۔ بلکہ اگر دو حصوں میں انسان کو تقسیم کر دیا جائے، ایک گروہ ان انسانوں کا دیکھا جائے جو آخرت پہ یقین نہیں رکھتے، اور ایک گروہ ان انسانوں کا دیکھا جائے جو آخرت کی زندگی پہ یقین رکھتے ہیں، تو آپ دیکھیں گے جو آخرت پہ یقین رکھتے ہیں وہی کربلا پہ یقین رکھتے ہیں، اور جو آخرت پہ یقین نہیں رکھتے ان کی زندگی میں کربلا نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ ہم اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے کہ خالق نے ہمیں کربلائی ہونے کا شرف نصیب فرمایا، ہمیں حضرت امام حسین علیہ السلام کے قدموں میں سر رکھنے کی توفیق نصیب فرمائی ہے۔ ہم جسمانی طور پر فقط کربلائی نہیں بلکہ ہم فکری طور پر کربلائی ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جو کربلا سے فقط اپنے جسم کی حد تک فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن حقیقی کربلائی وہ ہیں جو جسمانی مادیات کے لیے کربلا کو نہیں مانتے بلکہ اپنی آخرت کی فلاح و نجات کے لیے کربلا کو مانتے ہیں۔ جو آخرت کے لیے مانتے ہیں وہ کربلا کے ذکر کو بیچنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور جو دنیا کے لیے کربلا کو مانتے ہیں ان کی قیمتیں ہر روز مارکیٹ میں بڑھتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ آپ کو بھی چاہیے، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس پہلو پہ ضرور نگاہ رکھیں کہ حقیقی کربلائی کون ہیں اور جعلی کربلائی کون ہیں۔ بآواز بلند صلوات پڑھ لیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم حقیقی کربلائی بنیں تو ہمیں انہی کا دامن تھامنا ہوگا جو حقیقی کربلائی ہوں گے۔ دنیا بے شک ہے، لیکن فقط دنیا ہی ہو اور کچھ نہ ہو، اس کا نام یزیدیت تو ہو سکتا ہے، حسینیت نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ غور کریں کہ آخر یزید کا مشن کیا تھا، یزید کی فکر کیا تھی، اور یزید چاہتا کیا تھا، اگر اس کا آخرت پہ یقین ہوتا تو کبھی وہ نہ کرتا جو اس نے کیا ہے۔ اگر وہ آخرت پہ ایمان رکھتا، جیسے قرآن مجید نے کہا ہے نا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، جو متقی لوگ ہوتے ہیں وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ یزید کی سوچ اور یزید کے کردار کو سامنے رکھ کے دیکھا جائے اور پھر بالآخرۃ ہم یوقنون کے معیار پر اسے پرکھا جائے تو ہر منصف یہی کہے گا کہ یزید اپنی فکر و اپنی کردار کے ساتھ وبالآخرۃ ہم یوقنون کے معیار پر پورا اترتا نظر نہیں آتا۔ چونکہ حضرت امام حسین علیہ السلام دیکھ رہے تھے کہ اگر اس قسم کی فکر کے شخص کو مسلمانوں کے مقدر کا مالک رہنے کی اجازت دی جائے اور مسلمان اسے اپنے لیے آئیڈیل مان لیں تو وبالآخرۃ ہم یوقنون کا فاتحہ پڑھنا پڑ جائے گا اور ساری کائنات دنیا میں گم ہو جائے گی۔ آج اگر دنیا سے اتنی محبت نہیں جتنی آخرت سے محبت ہمیں ہے تو یہ کس کا صدقہ ہے؟ یہ کربلا والوں کا صدقہ ہے۔ لیکن یہ چیز ہمارے لیے فقط زبانی نہیں ہونی چاہیے، ہمارے اندر بھی حقیقی طور پر موجود ہونی چاہیے۔ ہم بھی اگر کربلائی ہوں تو حقیقتاً ہمارے اندر کربلائی سوچ موجود ہو، اور اس کے لیے قرآن کہتا ہے کہ یہ فلاح اور یہ آخرت کی نجات، آخرت کی کامیابی اسے حاصل ہوتی ہے جو مومن ہوتا ہے، اسے حاصل ہوتی ہے جو قرآن مجید نے بہت ساری الفاظ استعمال کیے ہیں، مومنون کا لفظ بھی استعمال کیا ہے،
کافرون کا لفظ بھی استعمال کیا ہے، مشرکون کا لفظ بھی استعمال کیا ہے، منافقون کا لفظ بھی استعمال کیا ہے، مسلمون کا لفظ بھی استعمال کیا ہے۔ یہ بہت سارے الفاظ ہیں۔ ان سب الفاظ میں اگر انسان تھوڑا سا جائزہ لے تو ایک لفظ ہے جس کو کامیابی نصیب ہونی ہے، باقی سب ناکام اور نامراد رہنے ہیں۔ جتنے کافرون ہیں، جو کافرون کی صف میں چلا جائے گا وہ بھی نامراد ہو جائے گا، جو مشرکون کی صف میں چلا جائے گا وہ بھی ناکام ہو جائے گا، جو مثلاً منافقون کی صف میں چلا جائے گا وہ بھی ناکام ہو جائے گا۔ اگر کامیاب ہونا ہے تو کس نے؟ جو مومنون کی صف میں ہو۔ پھر مومنون کے بارے میں بھی یہ سوچنا ہے، ایک ہے اپنے آپ کو خود مومن سمجھنا، اور ایک ہے اللہ کا کسی کو مومن سمجھنا۔ اگر مومن اپنے آپ کو سمجھنا کافی ہوتا تو شاید اس لحاظ سے تو بہت سارے ایسے تھے جو اپنے آپ کو مومن سمجھتے تھے، حتیٰ کہ جتنے کربلا میں قتل حسین کے لیے آئے ہوئے تھے ہر ایک اپنے آپ کو کیا سمجھتا تھا؟ کوئی نہیں کہتا تھا میں کافر ہوں، کوئی نہیں کہتا تھا میں مشرک ہوں، کوئی نہیں کہتا تھا میں منافق ہوں، ہر کوئی اپنے آپ کو مومن سمجھتا تھا۔ پس معلوم ہوا لفظ مومن پہ بھی تھوڑی سی بحث کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ مومن کون ہے جسے اللہ اور رسول مومن کہتے ہیں، اور وہ مومن کون ہے جو اپنے ذام میں تو مومن ہوتا ہے لیکن حقیقت میں مومن نہیں ہوتا۔ اب آئیے غور کیجئے، قرآن مجید نے یہ جو آیت ہمارے سامنے آتی ہے، فرمایا قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا بل قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم۔ کچھ عرب دیہاتی لوگ ہیں جو آپ کی خدمت میں میرے رسول آئے ہیں، اور انہوں نے آ کے کہا ہے آمنا، ہم ایمان لائے، یعنی ہم کون ہیں؟ مومن ہیں۔ اب وہ اپنے خیال میں کیا تھے؟ مومن تھے، اپنے آپ کو کیا کہہ رہے تھے کہ ہم مومن ہیں۔ کوئی اور ہوتا تو شاید اس کی بات کی اتنا وزن نہ ہوتا، لیکن قرآن نے اللہ کا کلام جواب میں پیش کیا، اور اللہ کا حکم رسول کو فرمایا قل، اے میرے حبیب ان کو جواب دو۔ کیا جواب دو؟ لم تؤمنو، تم مومن نہیں ہو۔ معلوم کئی ایسے ہوتے ہیں جو خود کو خود مومن کہتے ہیں اور اللہ انہیں کہتا ہے کہ تم مومن نہیں ہو۔ وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں آمنا، ہم مومن ہیں، آگے اللہ کیا کہتا ہے؟ تم مومن۔ یہاں اس نقطے پہ بھی تھوڑا سا غور کیجئے، کیا یہ آیت کریمہ فقط ان لوگوں کے لیے محدود ہے جن کے بارے میں نازل ہوئی، یا یہ آیت قیامت تک کے لیے؟ ایک فارمولہ ہے، ایک کلیہ ہے، ایک قاعدہ ہے۔ قرآن اپنے شان نزول کے واقعات تک محدود نہیں، بلکہ یجری کجری اللیل والنہار، قرآن بھی اسی طرح آگے چلتا رہتا ہے جیسے شب و روز آگے چلتے رہتے ہیں۔ قرآن زندہ حقیقت ہے، قرآن نور ہدایت ہے۔ ایسے سمجھیے جیسے روزانہ سورج طلوع کرتا ہے، قرآن بھی ہر وقت طلوع میں ہے۔ یہ سورج تو پھر بھی غروب ہو سکتا ہے، قرآن کا بھی غروب بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک روشن حقیقت ہے۔ لہذا جب بھی ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں، قرآن مجید میں غور کریں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اسے ماضی تک محدود نہ سمجھیں، بلکہ اپنے بارے میں بھی ہم غور کریں کہ یہی آیت ہمیں کیا درس دے رہی ہے، یہ آیت ہمیں کیا کہہ رہی ہے۔ اب اللہ کہتا ہے ان اعراب نے کہا تھا آمنا، آگے اللہ نے کہا تھا قل لم تؤمنوا، تم مومن نہیں۔ کیا خیال ہے ہم جتنے بیٹھے ہیں ہم سب بھی آمنا کہتے ہیں یا نہیں؟ جی
جو جو سمجھتا ہے کہ میں مومن ہوں وہ بآواز بلند صلوات پڑھے۔ اب اگلا مرحلہ یہ ہے کہ ہم یہ بھی سوچیں کہ ہم ان میں سے نہ ہو جائیں جنہیں اللہ کہتا ہے لم تؤمنوا، بلکہ اللہ ہماری تصدیق کرے، اللہ ہماری تائید کرے، اللہ ہمارے بارے میں کہے جیسے تم کہہ رہے ہو آمنا، میں بھی مانتا ہوں کہ تم مومن ہو۔ اب اللہ کہتا ہے تم نہ کہو کہ ہم ایمان لائے ہیں، پھر اگلا جملہ کہتا ہے بل قولوا اسلمنا، تم یہ کہو کہ ہم مسلم ہیں، ہم اسلام لائے ہیں۔ اسلام کی نفی نہیں کرتا، ایمان کی نفی کرتا ہے۔ ہمیں غور ہے یہ نکتہ، قرآن یہاں ایمان کی نفی کر رہا ہے اور اسلام کی نفی نہیں کر رہا۔ تم کہتے ہو ہم ایمان لائے، تم مومن نہیں ہو۔ تم یہ کہو کہ ہم اسلام لائے، اس کو میں بھی مانوں گا، تمہارے اسلام کو میں مانوں گا، لیکن تمہارے ایمان کو میں نہیں۔ یا اللہ یہ کیا ہوا؟ ادھر سے تو قرآن میں کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک کون سا ہے؟ اسلام، دین اسلام ہے۔ دوسری آیت میں کہتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کو چھوڑ کر کسی اور دین کو پسند کرے گا، اسے اپنائے گا، مجھ اللہ کے نزدیک وہ کبھی قبول نہ ہو پائے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، وہ آخرت میں خسارے میں چلا جائے گا۔ جب تکمیل کی بات کرتا ہے تو کہتا ہے الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، وہاں بھی اسلام کی بات کر رہا ہے، لیکن یہاں اگر کہتا ہے تم آمنا نہ کہو، تم اسلم نہ کہو، تو ہمیں بھی غور کرنا چاہیے کہ ہمیں فقط مسلم رہنا ہے یا ہمیں مومن بننا ہے۔ بھئی کیسے بندہ مومن بنتا ہے؟ آگے اگلی آیت میں کہہ دیتا ہے وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، جب تک ایمان تمہارے قلوب کے اندر داخل نہیں ہوگا اس وقت تک تمہارا آمنا کہنا میری بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا، البتہ اسلمنا کہنا قبول ہو جائے گا۔ اب یہاں فرق پتہ چل گیا، آمنا اور ہے، اسلمنا اور ہے، ایمان اور ہے، اسلام اور ہے۔ زبان سے کلمہ پڑھنا اور ہے، دل میں کلمے کا داخل ہو جانا یہ کچھ۔ جب یہاں بات پہنچتی ہے تو ہمیں ایک ہے، میں اکثر اس کام کی طرف بھی متوجہ کرتا ہوں، دوسروں کے لیے پڑھنا اور سننا اور ہے، اپنے لیے پڑھنا اور سننا۔ ہماری مجلسوں میں عموماً پڑھنے والے بھی ہوں یا سننے والے ہوں، کبھی اس نظر سے پڑھتے ہیں کہ دوسروں پہ تبصرے کرنے ہیں، اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں۔ لیکن حقیقی مجلس یہ ہے کہ انسان دوسروں کو اول نمبر پہ نہ رکھے، اپنے آپ کو اول نمبر پہ رکھے۔ یعنی ہم اس محفل میں یہ غور کریں کہ کہیں اللہ ہمیں ہمارے آمنا سے تو نفی نہیں کر رہا، ہم کیا اپنے ایمان کو اس معیار پہ لائے ہیں جس معیار پہ اللہ ہمارے ایمان کو قبول کرے۔ اس پہلو کی طرف توجہ ہونی چاہیے یا نہیں؟ کیونکہ بسا اوقات توجہ دوسری طرف ہوتی ہے۔ میں کبھی خیال کرتا ہوں کہ جب پڑھوں اور میرے ذہن میں اس کو رد کرنا ہو، اس کو رد کرنا ہو، اس کو رد کرنا ہو، اس مجلس کا انداز اور ہے، اور جب یہ سوچنا ہو کہ میرے اپنے اوپر کیا صورتحال ہے، اس کی کیفیت کچھ اور ہے۔ تو الحمدللہ ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم قد افلح المؤمنون میں آ جائیں یا نہیں؟ ان مومنین میں شمار ہوں جن کو قرآن نے فلاح کی سند دی ہے، انہی نے ہی کامیاب ہونا ہے۔ اگر ایسا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا
کہ ہمیں پہلے اپنے قلب کا جائزہ لینا ہوگا کہ آیا میرے دل کے اندر ایمان قرار پکڑ چکا ہے یا نہیں۔ میرا اپنا دل میرے پاس ہے اور میں اپنے دل کی کیفیت سے باقی سب لوگوں سے زیادہ آشنا ہوں۔ میرے دل کو جتنا میں خود جانتا ہوں اتنا کوئی نہیں جانتا، یا میں جانتا ہوں یا میرا اللہ جانتا ہے کہ میرے قلب کی کیفیت کیا ہے۔ لیکن معیار یہ ہونا چاہیے کہ جس پہ ایمان اس کو 100% مانو، جس پہ ایمان لاؤ اس کو، اگر تم نے 99.99 بھی مانا تو شاید مسلم تو بن جاؤ گے، مومن نہیں بنو گے۔ اس کے لیے بہت گہری سوچ کی ضرورت ہوتی ہے، اور میں آج کل کے دور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں جو تیرے اور تیرے رسول کے درمیان واسطے ہیں ان کا بڑا کردار ہوتا ہے۔ دیکھیے کہ ہم رسول اکرم کے زمانے کے لوگ نہیں ہیں، ہم دور رسالت میں نہ تھے، ہمارے اور رسول اکرم کے درمیان 14 صدیوں کا فاصلہ ہے۔ وہ جو درمیان والے لوگ ہیں جنہوں نے رسول اکرم کی تعلیمات کو ہم تک پہنچایا ہے، ان کا بڑا کردار بنتا ہے ہمارے مومن ہونے میں اور ہمارے مسلم ہونے میں۔ اگر میں نے کسی ایسے کو اپنا پیشوا مان لیا جو مسلم تھا مومن نہ تھا تو میں بھی کیا ہو جاؤں گا؟ مسلم تو ہوں گا، مومن نہیں بنوں گا۔ لیکن اگر میں نے اس پیشوا کو اپنا راہبر مانا جو واقعاً اللہ کے نزدیک مومن تھا تو پھر اب مومن بننا میرا بھی آسان ہو جائے گا اور میں بھی اللہ کے نزدیک مومن بن جاؤں گا۔ تو اب پتہ چلا کہ وسیلے کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ درمیان والا وسیلہ جو ہے اس کا بڑا اثر ہے اس بات پر، اور اس لیے میں متوجہ کرتا ہوں اس وقت ان 14 صدیوں کے اندر مشکل سے کوئی شخص ہوگا کہ جس نے ڈائریکٹ رسول سے رابطہ کیا ہو۔ رسول سے رابطہ ڈائریکٹ ممکن ہی نہ رہا، حتیٰ کہ ہم جو شیعان آل محمد ہیں ہمارے لیے بھی ایک حد تک آل محمد سے رابطہ ڈائریکٹ رہا، لیکن سن 260 ہجری کے بعد ہمارا معصومین سے رابطہ بھی منقطع ہو گیا، اور معصوم یہ کہہ کے اس دنیا سے غائب ہو گئے کہ قد وقعت الغیبت التامۃ الکبریٰ، اب غیبت تامہ کبریٰ واقع ہو چکی ہے۔ اب اگر کوئی مجھ سے بظاہر ملاقات کا دعویٰ کرے گا ہوا مفترن کذاب، وہ افتراء پرداز ہے اور جھوٹا ہے۔ اس لیے اب تمہارے اور میرے درمیان باقاعدہ کوئی ایسا رابطہ جیسا کہ غیبت صغریٰ میں ہوا کرتا تھا وہ ختم۔ اب تم نے سوچنا ہے کہ معصوم اور تمہارے درمیان جو واسطہ ہے وہ کیسا ہے۔ اگر وہ فقط مسلم ہوا اور مومن نہ ہوا تو پھر تمہاری حالت بھی خراب ہو جائے گی۔ تو اس لیے کسی سے عقیدت لگانا، کسی سے محبت کرنا، کسی کو پیشوا ماننا، کسی کو راہبر ماننا، کسی سے دین لینا، کسی سے نظریات لینا، کسی سے عقائد سیکھنا، کسی سے دین کے احکام سیکھنے کے لیے بھی پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ بندہ بھی واقعاً مومن ہے یا وہ فقط مسلم ہے۔ بآواز بلند صلوات۔ معصومین نے فقہا کا لفظ بولا کہ اب اس زمانہ غیبت میں تمہارے اور ہمارے درمیان وسیلہ بنیں گے فقہا، یا روات احادیث کا لفظ بولا کہ احادیث جو ہمارے احادیث کے راوی ہیں وہ تمہارے لیے واسطہ بنیں گے، یا ہماری فقہ سے آشنا لوگ واسطہ بنیں گے۔
لیکن مطلقاً ہر فقیہ اور ہر راوی کو اپنا واسطہ بنانے کی اجازت نہ دی، بلکہ بڑی کڑی شرائط لگانی۔ من کان من الفقہاء صائنا لنفسہ حافظا لدینہ مطیعا لامر مولاہ مخالفا لہواہ، خواہشات نفس کا مخالف ہو، اپنے نفس پہ کنٹرول رکھتا ہو، دین کی حفاظت کرتا ہو، اپنے مولا کے حکم کا کتنے فیصد تابعدار ہو؟ 100% تابعدار ہو، تو ہم تمہیں اجازت دیں گے کہ ایسے شخص کو میرے اور اپنے درمیان واسطہ اور وسیلہ بنا لینا۔ تو معلوم ہوا فقط شہرتوں کو نہیں دیکھنا، فقط کثرتوں کو نہیں دیکھنا، دوسروں کو دیکھ کر کسی کو اپنا پیشوا نہیں بنانا۔ پہلے یہ جائزہ لینا ہے کہ اس میں طہارت کردار بھی ہے یا نہیں، طہارت گفتار بھی ہے یا نہیں۔ اگر وہ اپنی زبان پہ کنٹرول نہیں رکھتا، اپنی آنکھوں پہ کنٹرول نہیں رکھتا، اپنے ہاتھوں پہ کنٹرول نہیں رکھتا، اپنے کردار میں سچائی اور پاکیزگی نہیں رکھتا، تو فقط پارٹی بنانے سے اور اپنی پارٹی کا چیئرمین اسے سمجھنے سے کام نہیں چلے گا۔ تو اس لیے ہمیں بہت محتاط رہنا پڑتا ہے اس معاملے میں، کیونکہ معاملہ ہمارا فلاح کا معاملہ ہے، معاملہ ہمارا فقط پارٹی بازی کا نہیں ہے۔ ہمارے لیے لازم ہے، دیکھیے نا، جب آپ کسی کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں تو کس کا فریضہ ہے کہ وہ یہ یقین رکھے کہ جس کی اقتداء میں کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز بھی پڑھ رہا ہوں، یہ شخص ان شرائط پہ پورا اترتا ہے یا نہیں جو شریعت محمدی نے ایک پیش نماز یا امام نماز کے لیے لازم کی ہیں۔ یہ ذمہ داری کس کی ہوتی ہے؟ مقتدی کی ہوتی ہے، پیش نماز کی ہوتی ہے؟ نہیں، پیش نماز کھڑا ہو جائے، پہلے اپنی عدالت کا ڈھنڈورا پیٹے، اعلان کرے میں بڑا عادل ہوں، میں بڑا نیک ہوں، میں بڑا پاک ہوں۔ نہیں، وہ 100 مرتبہ کرے میں بڑا پاک ہوں، وہ 1,00,000 مرتبہ کہے میں بڑا پاکیزہ ہوں، ذمہ داری تیری ہے، ذمہ داری مقتدی تیری اپنی ہے۔ اگر تجھے اطمینان ہے کہ یہ شخص اپنے کردار کے اعتبار سے اتنا پاک و پاکیزہ ہے کہ میں اس کے پیچھے 2 رکعت نماز کی اقتداء کر سکتا ہوں تو کر، نہیں تو نہیں۔ اور اگر تو نے لوگوں کو دیکھ کر کر لیا، جبکہ لوگ ماشاءاللہ ہوں، کیا خیال ہے، لوگ بھی ماشاءاللہ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ بہت سارے لوگ ماشاءاللہ ہوتے ہیں۔ اور پھر میں متوجہ کرتا ہوں مساجد کی انتظامیہ کو، پارٹی سے نکلیں۔ مساجد کی انتظامیہ فقط لائٹوں کی انتظامیہ نہیں ہوتی، سب سے بڑا ذمہ داری مسجد کی انتظامیہ کی پیش نماز کا تعین ہوتا ہے۔ پیش نماز کی تعین کیا خیال ہے، انتظامیہ کی ذمہ داریوں میں ہے یا نہیں؟ ہم تو دیکھ رہے ہیں روزانہ، کسی کو لے آتے ہیں، کسی کو نکال دیتے ہیں۔ اب یہ کس سیٹ پہ کس بندے کو تم کھڑا کر رہے ہو؟ کیا یہ بہتر ہے کہ 10 انتظامیہ والے افراد ہوں، وہ آپس میں ووٹ ڈالیں اور جس کے حق میں ووٹ زیادہ ہو جائیں وہ امام جمعہ بنا دیا جائے؟ کیا خیال ہے؟ یہ مقام بھی مقام جمہوریت ہے۔ میرے خیال میں ان مسائل پہ مجھے ڈسکس نہیں کرنا چاہیے، بابا سے بلند صلوات پڑھ۔ اور اگر ایک 2 رکعت کے نماز کے پیش نماز کے لیے بہت زیادہ تجھے اطمینان حاصل کرنے کی ضرورت ہے تو اس منبر کے لیے یہ تو اس سے زیادہ کام کرنے والی جگہ ہے۔ یہ ہو سکتا ہے تجھے ایسا مومن بنا دے کہ تو حقیقی مومن ہو سکتا ہے کہ تو مسلم ہو مومن نہ ہو۔
کیا خیال ہے یہ جو کچھ ممبر سے بیان ہو اس کا آپ پر کوئی اثر ہوتا ہے یا نہیں؟ یہ کوئی کرکٹ کا کھلاڑی نہیں، یہ کوئی پلیئر نہیں جو میں تم جاؤ اور باہر جا کر پھر بیٹھ کے تبصرے کرو، خوبصورت بلے چلائے اس نے رنز بنائے، بڑا یہ کیا بڑا وہ کیا، اور پھر خوش ہو جاؤ کہ میں نے جس کی تعریف کی ہے وہ یہ ٹھیک تھا اور وہ نہیں تھا۔ یہ تجزیہ نگاری اور تبصرہ نگاری کی سیٹ نہیں ہے، یہ تیری آخرت کی آبادی یا بربادی کی سیٹ ہے۔ اس میں تجھے بہت محتاط ہونا چاہیے، بہت محتاط۔ اور پھر مشکل یہ ہے کہ انتظامیہ ہی ذمہ دار ہونی چاہیے کہ سامعین بیچارے تو یہ پھر نہیں کر سکتے کہ کس کو لائے اور کس کو نہیں لائے ہو۔ سامعین تو ایک حد تک ہو جاتے ہیں مجبور ان کے لائے ہوئے شخص پر، لہذا جو لوگ ممبر پر لانے والے افراد کے بارے میں فیصلہ کرتے ہیں آپ خود ہی فرمائیے ان کی ذمہ داری سخت ہے یا نہیں؟ ذرا غور کیجئے، اللہ نے جن کو اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا ان کو معصوم بنایا، اور آپ کا عقیدہ تو یہی ہے نا کہ آپ غیر معصوم کو نہ نبی مانتے ہیں، نہ رسول مانتے ہیں، نہ امام مانتے ہیں۔ تین عہدے ہیں نا ہمارے سامنے جو کہ نمائندگی الہی کے عہدے ہیں۔ نبوت بھی نمائندگی خداوندی، رسالت بھی نمائندگی ہے، اور امامت بھی نمائندگی خداوندی۔ بلکہ یہ جملہ بھی میں کہہ دوں، من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا والا جو جملہ ہے رسول اکرم کا، حدیث پاک ہے، حدیث غدیر، یہ فقط حکومت کی جانشینی کے بیان تک محدود ہے یا رسول اکرم کی جو ترجمانی دین والی سیٹ ہے اس کو بھی بیان کر رہی ہے؟ لفظ مولا رسول اکرم کس معنی میں بول رہے ہیں کہ بس جو میرے اختیارات حکمرانی ہیں ان اختیارات حکمرانی کی حد تک میں بات کر رہا ہوں، یا دین کو بیان کرنے، دین کی تشریح کرنے، قرآن کی تفسیر کرنے، احکام الہیہ کو بیان کرنے، اوامر و نواہی، معارف و حقائق، ان سب مقامات معاملات میں جو میری حیثیت ہے علی کی بھی وہی حیثیت ہے۔ دائرہ وسیع ہو گیا یا محدود ہو گیا؟ امت مسلمہ نے تو فقط اس حد تک بات کو لیا اور وہ انکار کر گئے، لیکن جو اس سے بڑی مشکل پیدا ہوئی وہ یہ کہ اقتدار تو چند سال کا تھا، آیا بندہ 3 سال بعد چلا گیا، دوسرا آیا 10 سال بعد چلا گیا، تیسرا آیا 12 سال بعد چلا گیا، لیکن 25 سال میں معلوم ہو گیا کہ تنہا مسئلہ حکومت نہیں ہے، مسئلہ ترجمانی شریعت اس سے بڑا ہے۔ آج جو چیز ہم تک پہنچی ہے وہ حکمرانی نہیں پہنچی، ہم تک تو شریعت پہنچی ہے۔ 1400 سال بعد ہم نے جو چیز لینی ہے اس دور کی شخصیات سے، وہ ان کی حکومت کو نہیں لینا، ہم نے ان کی ترجمانی شریعت و دین کو لینا ہے۔ تو اس لیے انسان کو متوجہ رہنا چاہیے کہ اللہ نے تو یہ ذمہ داری نبھائی، تو جن کو اپنا نمائندہ بنا کے بھیجا ان کو پہلے معصوم قرار دیا، پھر نمائندگی عطا فرمائی کہ نہ تم ان کی زبان پہ شک کر سکو نہ ان کے کردار پہ شک کر سکو۔ پھر یا تو اللہ ایسا کرتا کہ سلسلہ معصومین ہی چلتا رہتا، قیامت تک معصوم ہی آتے رہتے، وہ نہیں، لیکن اللہ کے معصوم نمائندے نے کہا میں پردہ غیمت پہ جا رہا ہوں، لیکن اب تمہاری ذمہ داری ہوگی جن کے کردار میں میرے کردار کا نور نظر آئے ان کو تم میرے اور اپنے درمیان وسیلہ بنا لو، اور آخرت کی نجات کے جتنے نسخے لینے ہیں ان سے لے لو۔
اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے ممبر پر من گھڑت لوگوں کے لانے کا نتیجہ کیا نکلا ہے؟ پہلے نماز کی کوئی حیثیت نہ تھی، جب تھوڑی محنت کے بعد نماز کی کوئی حیثیت بنی، اب نماز کے اندر ایسی چیزوں کو شامل کرو، پہلے نہ پڑھو اب پڑھو تو پڑھی ہوئی نہ پڑھی ہوئی کے برابر ہو جائے۔ یہ باتیں معمولی نہیں ہیں کہ ایک ایسے شخص کو جب تم ممبر پر بٹھاؤ گے جو غیر ذمہ دار ہے۔ میں خود گواہ ہوں، ہم اپنی اس زندگی کے اس معیار پہ پہنچے بیٹھے ہیں، تقریباً نصف حصہ زندگی کا ہم نے دیکھا ممبر پر وہ لوگ قابض تھے جو اصلاً نماز کی توہین کرتے تھے، نماز کی کوئی ضرورت ہی، رکھا کیا ہے نماز میں، اس قسم کے جملے، نماز کی کیفیت کی توہین، نماز کے سجدے کی توہین، ایسے ایسے جملے کہ جن کو ممبر پر بیٹھ کے بیان کرنا ہی شرم آتی ہے۔ لیکن جب تھوڑا سا محنت ہوئی، انقلاب اسلامی بھی کامیاب ہوا اور کچھ نماز کی ویلیو لوگوں کے اندر اجاگر ہو گئی اور لوگ نمازی بننے لگے، تو اب نماز کے اندر ایسی چیزوں کو لے آنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو اس لیے میرے محترم دوستو، یہ مذاق کی بات نہیں ہے۔ غیر ذمہ دار لوگ یا ادھر سے تباہی کا باعث بنتے ہیں یا ادھر سے تباہی کا باعث بنتے ہیں، اور ہمیں تو اس بات کا علم ہے کہ یہ سب کچھ جو کیا جا رہا ہے یہ فقط ان کی اپنی سوچ نہیں، کسی نے ان کو مامور کیا ہے، ان کی ماموریت کے مطابق۔ وہ مامور چونکہ دشمن ہے آپ کا، وہ جو اصل جو مامور کرنے والے ہیں وہ آپ کے دین کے دشمن ہیں، کربلا کے دشمن ہیں، حسینیت کے دشمن ہیں۔ ان کی ساری کوششیں یہی ہیں کہ یہ لوگ نور حسینیت سے محروم ہو جائیں، تو ہم جواب میں یہی کچھ کر سکتے ہیں کہ ہمارا سب کچھ لٹ سکتا ہے لیکن ہم حسینیت کے نور سے اپنے آپ کو جدا کبھی نہیں کرنے دیں گے۔ اس لیے میرے محترم دوستو، مومن ایسا بننا چاہیے جس کو علی کہے کہ تو مومن ہے، امیر المومنین کہیں کہ تو مومن ہے۔ اچھا، یہاں ایک نکتہ یہ عرض کروں، قرآن اور علی دونوں کا فرمان ایک ہوتا ہے یا کہیں کہیں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے؟ یہ بات پکی ہے، یہ بات بالکل پکی ہے۔ تو وہ زمانہ کیا تھا جس میں قرآن کی سینکڑوں آیتیں ہیں نماز کے بارے میں، اور وہ کہیں سے لے آتے ہیں ایک فضول سی بات جو وہ بھی علی کی طرف منسوب کر دیتے ہیں، اور وہ علی کی طرف جھوٹا قول جو انہوں نے منسوب کیا ہوتا ہے وہ اتنا مؤثر ہو جاتا ہے کہ قرآن کی سینکڑوں آیتیں بھول جاتی ہیں، اور آپ کے لوگ واہ واہ کر اٹھتے ہیں۔ بلکہ بسا اوقات سمجھدار لوگوں میں بحث آ جاتی ہے، جی فلانا خطبہ علی کا، اس کا کیا ہوگا؟ اللہ کے بندے، جو قرآن تیرے سامنے بول رہا ہے اور وہ سینکڑوں آیتوں کے ذریعہ ایک واجب کو تیرے سامنے واضح کر رہا ہے، تو اس کے مقابلے میں ایک مجہول قسم کی بات کو کیوں اہمیت دیتا ہے؟ اور اس وقت تو آپ کی فقط نماز کی بات نہیں، عقائد کی بات ہے۔ بتائیے آپ کا خالق کون؟ جتنے بیٹھے ہو سچی بات کیجئے، نہیں تھوڑا سا مولا علی کو بھی خالق مان لو، نہیں تھوڑا سا 99% خالق اللہ ہے، 1% مولا علی ہے۔ جی کیا حال ہوگا بھائی، اس سے کیا فرق پڑے گا؟ اللہ تو اللہ رہے گا۔ چونکہ یہ بات قرآن کے خلاف ہے، اس لیے اگر کوئی علی کے 20 خطبے بھی لے کے آ جائے، قرآن کے مقابلے میں اس کو دیوار پہ دے مارو۔ یہی وہ معیار ہے جو ہمیں آل محمد نے دیا ہے کہ اگر تم ہماری طرف منسوب کسی کلام کو سنو تو اس کو قرآن پر پیش کرو، اگر وہ قرآن مجید کے مطابق ہو تو ہمارا کلام ہے، اگر وہ قرآن مجید کے مطابق ہو تو ہمارا کلام ہے،
اور اگر وہ قرآن کے مخالف ہو تو وہ ہمارا نہیں، فَاضْرِبُوهُ عَلَى الْجِدَارِ، اس کو دیوار پہ مارو، وہ ہمارا ہے ہی نہیں۔ خوب، اگر آپ نہیں خود قرآن کو پورا سمجھ سکتے کہ آپ انگریزی زبان زیادہ بہتر جانتے ہیں عربی زبان سے، ٹھیک کہہ رہا ہوں، بابا سے بلند صلوات پڑھ، تو پھر کم از کم کسی ایسے وسیلے پر ایمان لے آؤ جو تم سے بہتر قرآن کو جانتا ہو اور کردار میں سچا ہو۔ اور عجیب بات ہوتی ہے، خود کردار پہ اعتراض کر رہے ہوتے ہیں اور مرید بھی بنے بیٹھے ہوتے ہیں عقائد میں اس شخص کے۔ یہ بات بھی ہم نے دیکھی ہے، وہ تو جی استنجا ہی نہیں کرتا، خود بیان کرتے ہیں کہ فلانا صاحب استنجا ہی نہیں کرتا، اور اس کے بعد جو کچھ وہ ممبر پہ بیان کرتا ہے ان کے نظریات وہی ہوتے ہیں، اور وہ باتیں کر رہا ہوتا ہے قرآن کے خلاف، اور پھر بھی مان لیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان لوگوں کو میں مومن کہوں یا فقط مسلم کہوں؟ توجہ رہے، اس وقت تم جس مشکل کا شکار ہو اس مشکل کو ادراک کرو۔ مسلم ہونا اور ہے اور مومن ہونا، قرآن کہہ رہا ہے کہ قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل۔ اچھا بتائیے، حب علی کہاں بیٹھتی ہے، کہاں داخل ہوتی ہے؟ جی یہاں ہوتی ہے یا یہاں ہوتی ہے؟ زبان کی نوک پہ رہتی ہے یا قلب کے اندر جگہ لیتی ہے؟ جی قلب کے اندر جگہ لیتی ہے۔ سچی بات ہے، بالکل سچی بات ہے۔ تو کہیں ایسا تو نہیں جہاں اللہ کہے گا ایمان تمہارے قلوب میں داخل نہیں ہوا، وہیں کہے گا حب علی تیرے دل میں داخل نہیں ہوئی؟ جب قرآن نفی کرے گا کہ لما يدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی تک ایمان تمہارے قلوب میں داخل، جس کے دل میں ایمان داخل نہیں ہوا اس کے دل میں حب علی راسخ ہو چکی ہے۔ اب ان دونوں باتوں کو سمجھو، کتنا خوبصورت فرمان ہے رسول اکرم کا، یا علی حبو کا ایمان، یا علی حبو کا، تیری محبت ایمان ہے۔ اب ایمان بھی دل میں داخل ہوتا ہے تو حب علی بھی دل میں داخل ہونی چاہیے۔ اگر حب علی دل میں نہیں، زبان پہ ہے، زبان پہ نعرہ حیدری ہے، دل میں علی کے فرمان کی وہ قدر نہیں ہے جو ہونی چاہیے، یہ بندہ مومن ہے یا مسلم ہے؟ توجہ رہے میرے محترم دوستو، معاملہ آسان نہیں۔ جو مسلم ہوتا ہے نا، اس کے مسلم ہونے کا اس کو اتنا فائدہ نہیں ہوتا جتنا مومنوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ اس لفظ کو ذرا سمجھیے، بآواز بلند صلوات پڑھی۔ جو ایسا مسلم ہو کہ مومن نہ ہو، وہ جنت جائے گا؟ جی وہ جنت کا حقدار نہیں بنے گا۔ وہ پاک ہوگا، اس کا جسم، بولو، کیونکہ یہ باتیں آپ کے معلومات میں ہیں، اس لیے میں سوالی انداز میں آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ وہ جو مسلم ہو اور مومن نہ ہو، اس کا ہاتھ نجس ہے یا پاک ہے؟ اس کا بدن نجس ہے یا پاک ہے؟ جی پاک ہے، کیونکہ وہ مسلم تو ہے۔ اس کا ذبیحہ حلال ہے آپ کے لیے یا نہیں؟ حلال ہے۔ وہ فوت ہو جائے، اس کا غسل، اس کا کفن، اس کا جنازہ، اس کا دفن واجب کفائی رہے گا مومنوں پر یا نہیں؟ جی ٹھیک ہے۔ وہ اگر فوت ہو جائے، اس کے مال کا اس کی اولاد وارث ہوگی یا نہیں؟ اس کا بزرگ فوت ہو جائے، وہ اس کے مال کا وارث ہوگا یا نہیں؟ اس سے رشتہ لینا یا اس کو رشتہ دینا، جو مسلم ہو مومن نہ ہو؟
رسول اکرم کو دیکھ لیجئے بآواز بلند صلوات. یہ بہت ساری باتیں ہیں جو ہوں گی، لیکن اس کا فائدہ کیسے ہوگا؟ اگر آپ بازار میں گوشت لینے جائیں، مرغی کا ہو یا کسی اور جانور کا ہو، تو ڈھونڈتے ہو اس کو جو مومن ہو یا مسلم ہونا کافی ہوتا ہے. جی، مسلم کے ہاتھ سے گوشت لینا آپ کا گزارا چل جاتا ہے یا نہیں؟ اور اگر آپ کو یہ تکلیف دی جائے جی ڈھونڈ کے لاؤ فقط اس کے ہاتھ کا گوشت جو مومن ہو، تو مشکل میں تم ہوگے یا وہ ہوگے؟ خبردار، ہوٹل کا کوئی ملازم جو برتن دھونے والا ہے وہ ایسا نہیں ہونا چاہیے جو فقط مسلم ہو، مومن ہونا چاہیے. تو آپ کا کھانے کا کیا حال رہے گا؟ جی کیا صورتحال رہے گی آپ کی؟ یعنی آپ کے لیے مشکل پیدا ہوتی ہے. کتنے حکیم ہیں وہ جنہوں نے یہ حکم دیا ہے کہ تیری زندگی کے گزران کے لیے ان کا مسلم ہونا کافی ہے. تیرا فائدہ بھی تو کوئی ہوتا ہے یا نہیں؟ پس مومنین کے لیے ان مسلمین کا وجود دنیا کو آسان کرتا ہے، اور ان مسلمین کا مومن نہ ہونا آخرت میں ان کی تباہی کا باعث بن جاتا ہے. تو جو نظام ہے وہ حکیمانہ ہونا چاہیے. تو پس آپ اگر مومن ہیں تو دنیا کے لیے یا آخرت کے لیے؟ جی، جو آخرت کے لیے ایمان سے فیض یاب ہونا چاہتا ہے بآواز بلند صلوات پڑھیں. اور یہیں پتہ چلتا ہے جو آخرت کی طرف متوجہ ہوتا ہے وہ مال دنیا پہ اتنا نہیں ریچھتا، وہ ان ہستیوں کو لوٹنے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھاتا جو دنیا کے کتے ہوتے ہیں. وہ رسول کی بیٹیوں کی چادریں بھی چھین لیتے ہیں. توجہ رہے میرے محترم دوستو، یہ معمولی چیز نہیں ہے جس کی طرف آپ کی توجہ ہونا چاہیے کہ یہ لوگ کہ جو میدان کربلا میں اکٹھے ہوئے تھے، کیوں امام حسین ان کے سامنے دعائیاں دیتے رہے؟ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ میں جوانان جنت کا سردار ہوں؟ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ میں نبی کا بیٹا ہوں؟ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ میرے بارے میں میرے نانا نے کیا کیا فرمایا ہے؟ کیا میں رسول کی بیٹی کا بیٹا نہیں ہوں؟ کیا یہ امامہ رسول کا نہیں ہے؟ کیا یہ ابا رسول کی نہیں ہے؟ کیا یہ سواری رسول کی نہیں ہے؟ سب کچھ دعائیاں دے رہے تھے، لیکن چونکہ وہ لوگ اصلی مومن نہ تھے، انہوں نے ظاہر بازی کی ہوئی تھی، ان کے دل میں دنیا اپنا مقام بنا چکی تھی. یہی وجہ ہے کوئی رے کی گورنری کے لیے کمانڈر بن گیا ہے، اور جو جتنا چھوٹا ہوتا ہے اتنا نجس ہوتا ہے. وہ رے کی گورنری کے لیے کمانڈر بنا ہے، اس کو فقط زہرا کی بیٹی کی چادر کی لالچ لگی ہوئی ہے. اور سوچو تو صحیح، کتنا گھٹیا ہے یہ بے ایمان، کتنا پست ہے یہ ملعون، کہ جس کو فقط ایک در کافی ہے، اپنا سب کچھ ضائع کر کے ایک در کے پیچھے. لیکن وہ بھی تیرے سامنے ہے. کتنی مشکل میں تھی رسول کی بیٹیاں، اور ان کی نگاہ میں تیرے ایمان کی حفاظت تھی، ان کی نگاہ میں قیامت تک آنے والے انسانوں کے دین و ایمان کی حفاظت تھی. اے رسول کی بیٹی تیری عظمت کو سلام ہے، اے زہرا جائی تیرے احسان کو سلام ہے.
کتنی عظیم ہے وہ خاتون جس کے سامنے پامال لاشا پڑا ہوا ہے اور وہ یہ کہہ رہی ہے اللہم تقبل منا ھذا القربان، اے اللہ ہماری اس قربانی کو منظور کر لے۔ ذرا غور تو کر اور پھر بتا کیا دعا زینب کبریٰ کی قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے؟ کس طرح تیرے دین کی حفاظت کی ہے اس پامال لاش نے اور اس ننگے سر والی بیویوں نے۔ کتنا بڑا احسان ہے ان بیویوں کا کہ جن کو لے چلے بے محمل اونٹوں پہ چڑھا کے اسی شہر میں اس میں وہ امیر المومنین کیاں انہیں اپنی زندگی کا ایک حصہ سرداری کا وہاں گزارا تھا۔ شریفو اللہ نہ کرے کسی شریف کو ایسے ماحول میں جانا پڑے جس میں پہلے اس کا اعزاز کیا گیا ہو۔ لیکن اے دختر زہرا تیرے دل کے صبر کو سلام ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں، سخت تھا جب کوفے کی عورتیں ہوئی تھی، میں آپ سے پوچھتا ہوں ذرا ذہن میں نقشہ بنائیے اور مجھے بتائیے سے کون بے چادر ہوگی؟ کوفے کی عورتیں اپنے اپنے چھتوں پہ چڑھ کے آئی ہوگی، ان میں کوئی ہوگی جو بے چادر ہوگی، ان میں کوئی ہوگی جو بے پردہ ہوگی۔ اب پردے چادریں کیے ہوئے تماشا دیکھ رہی ہے ان بیویوں کا، اور جو چادر جنہوں نے ان کی حرمت و تقدس کا تحفظ کیا ہوا ہے وہ بے محمل اونٹوں پہ ہے، جس حال میں ہے۔ اللہ جل کا نام بیان کرنا انتہائی مشکل ترین کام ہے، اس لیے کہ وہ پہلی قیدی جو کربلا سے کوفہ تک ان بیویوں کو قید کیا گیا تھا، یہ ظالم چاہتے تھے ابن زیاد کو خوش کرے، نہ ہو سکا تھا زہرا جائیوں کو اس قید کیا تھا کہ جس سے بڑھ کر اور ظلم کی کوئی تصویر نہیں ہو سکتی۔ اور پھر اس سے بڑا ظلم یہ تھا کہ 3 دن کی پیاس بھی نبھا کے آئے تھے، 3 دن کی چھوٹے بچے، چھوٹی چھوٹی بچیاں، وہ بھی تو گرفتار تھی اور وہ بھی تو اونٹوں پہ سوار کر دی گئی تھی۔ اب منظر یہ ہے کہ کوفے کی عورتیں چونکہ چھتوں پہ ہیں اور یہ اونٹوں پہ ہیں، تقریباً ایک دوسرے کے برابر ہیں۔ اب وہ پوچھتی ہیں من ای الاسارا انتن، بتاؤ تو صحیح تم کس خاندان کی قیدی عورتیں؟ اے مومن ذرا تھوڑا سا اپنا جگر سنبھال، اور اگر تیری میری بیٹی گرفتار کر دی جائے اور پھر اس سے پوچھا جائے تو کس کی بیٹی ہے، بتا جگر منہ کو آتا ہے یا نہیں آتا ہے، دل جلتا ہے یا نہیں آتا ہے، بتا کیسے بتائیں کہ ہم کس خاندان کی خواتین ہیں، کیسے بتایا جائے؟ لیکن شاید کے لیے کو قیامت تک زندہ رکھنے کے لیے ہو گیا کہ بیویاں بتائیں۔ کیا بتایا؟ نحنو اسارا اہل البیت، ہم اہل البیت کی قیدی عورتیں، خاندان ہمارا اہل البیت کا خاندان۔ عورتیں نہ پڑھتی ہوگی انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویتم، اہل ماحول میں بیان کرنا یہ بتا رہا ہے کہ لفظ اہل البیت اس دور میں اصطلاح بن گئی تھی نبی کے خاندان کے لیے،
نبی اکرم کے خاندان کا تعارف اب بنی ہاشم کے لفظ سے نہ ہوتا تھا، کہ بنی ابو طالب کے لفظ سے نہ ہوتا تھا، تعارف ہوتا تھا تو اہل البیت کے۔ وہ یاد ہے آپ کو کہ حضرت امام حسین نے بھی ولید کے دربار میں کہا تھا نحن اہل البیت، ہم تو اہل البیت کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہاں بیویوں نے بھی کہا نحن اسارا اہل البیت۔ اب کیا ہوا؟ ان بیویوں نے ان چھوٹے چھوٹے بچوں اور بچیوں کی بھوک اور پیاس کو دیکھ کے ان کے اوپر کچھ مہربانی کرنا شروع کی۔ مہربانی کیا تھی؟ اٹھائی کھجوریں اور صدقے کی کھجوریں جو بچوں کو دینے لگی۔ ذرا کیا ہو بھوک ہے کہ یہ کس قسم کی غذا ہے؟ کوئی پیاسا اتنا سوچتا ہے، لیکن روایت کہتی ہے پیچھے سے ام کلثوم بی بی کی آواز آئی، یا اطفال آل محمد ان الصدقۃ علینا حرام۔ محمد کے بچوں، صدقہ ہمارے اوپر حرام ہے، صدقہ ہمارے اوپر حرام ہے۔ میں حیران ہوں، اتنی بھوک، اتنی پیاس، اتنی شدت اور اتنی سختی، اور اس میں بھی جب بی بی نے کہا اے اطفال آل محمد ہمارے اوپر صدقہ حرام ہے، روایتیں کہتی ہیں بچوں نے انگلیاں منہ میں ڈال کر کھجوروں کو باہر پھینکنا شروع کر دیا اور کہا پھپھی کی آواز آ رہی ہے ان الصدقۃ علینا حرام۔ اب بتا کتنی عظیم ہیں یہ بچے، کتنے بے مثال ہیں یہ بچیاں کہ جو بچپن میں بھی اتنی طاہر و مطہر کردار کی مالک ہے کہ ایک کھجور کا دانہ بھی حرام کا اپنے منہ میں رکھنا پسند نہیں فرما رہے۔ یہ وہ خانوادہ ہے جو تیرے ایمان کا ضامن بنا کر بھیجا گیا ہے، یہ وہ خانوادہ ہے جو تیرے ایمان کا محافظ قرار دیا گیا ہے۔ بس آخری جملہ یہ بھی کہہ دوں، کتنا سخت تھا جانا بار میں رسول کی بیٹیوں کا لایا جا، کتنا مشکل تھا میرے عزیزوں، تو کتنا سنگین ہے برداشت کرنا۔ اسی لیے ایک روایت پہ اکتفا کر لیتا ہوں، دخلت زینب وکانت فی ارذل بی بی آئی ہے تو انتہائی گھٹیا لباس پہن کے آئی ہے۔ گھٹیا لباس کب پہنا ہوگا؟ کہاں موقع دیا ہے ظالموں نے کہ اپنا لباس بدل دو؟ وہاں جب میں سوچتا ہوں تو یہی کچھ ذہن میں آتا ہے، بیویوں نے اس وقت لباس بدلا ہوگا جب حسین نے اپنا لباس بدلا۔ جب بی بی سے مانگا ایدینی بالثوب العتیق، اے بی لباس دے دو، مجھے پرانا لباس دے دو، اور اس پرانے کو بھی مزہ ہو جگہ سے ٹکڑے ٹکڑے دیا پایا ہوں۔ لباس شہادت پہنا، لباس شہادت پہنا تو بیویاں بھی سمجھ گئی ہمیں بھی لباس اسارت پہن لینا چاہیے، ہمیں بھی قیدی ہونے والا لباس پہننا چاہیے۔ اسی لیے دخلت زینب وکانت فی ارذل ثیابہا، تاکہ کوئی لباس سے تو مجھے نہ پہچان سکے، لباس فاخرہ سے تو مجھے نہ پہچان سکے، لیکن اے بی بی تو لباس
فاخرہ تو بدل لے گی، تیری عظمت کو کون چھپائے گا؟ تیرے مقام و رتبے کو کیسے چھپایا جائے گا؟ اور یہی وجہ ہے، اور کچھ نہ ہوا، جب قیدی کنیزوں نے، چونکہ خاندان کے ساتھ کنیزیں بھی تھیں، قیدی کنیزوں نے بیویوں کو اپنے پیچھے چھپانا شروع کیا تو ظالم سمجھ گیا، کہنے لگا من هذه من وراء الحما، یہ کون ہے جو ان کنیزوں کے پیچھے؟ بس اتنا کہہ کے مجلس کو ختم کر دوں، اے آسمان تو ٹوٹ کیوں نہ گیا، اے زمین تو پھٹ کیوں نہ گئی، جب آخر یہ کہنا پڑا هذه زینب بنت فاطمہ بنت رسول اللہ، اس وقت اللہ جانے کیا حال تھا ان غیرت مندوں کا جو وہاں موجود تھی، لیکن ان سب مصائب کے پہاڑوں میں پس پس کے بچایا ہے ہمارے دین کو اور ہمارے ایمان کو۔ آؤ ہم ممنون احسان ہوں اس خاندان طاہر و مطہر کے، جنہیں اللہ نے ہمارے دین کے لیے وسیلہ بنایا ہے اور ہماری ایمان کے لیے واسطہ قرار دیا ہے۔ خداوندہ ہم پر اپنی رحمت نازل فرما، ہمیں اپنے ایمان کو محفوظ رکھنے کی توفیق